بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالفقار علی بھٹو پر برے دن آئے یا برے دن شروع ہوئے تو بھٹو جیسے ذہین اور فتین لیڈر نے ایک بیان دیا، اور وہ بیان تھا میری کرسی بڑی مضبوط ہے۔ اصل میں جب برے دن شروع ہوتے ہیں تو وہ آدمی کو ان لوگوں کی وجہ سے ہی گھیر لیتے ہیں جو اس کے گرد ہوتے ہیں، اور چاپلوس اور لالچی لوگ بھٹو صاحب کے گرد اکٹھے ہو گئے اور بھٹو کو بالآخر تختہ دار پر چڑھا دیا گیا۔ اب عمران خان جیل میں ہے، لیکن عمران خان کسی چاپلوس کی بات نہیں مانتا، یہی اس میں اچھی بات ہے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ سے 1 انچ باہر پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار نہیں کیا گیا، گھسیٹ کر گاڑیوں سے نکالا گیا اور گھسیٹ کر گاڑیوں میں ڈالا گیا۔ لیکن جب یہ عمل جاری تھا تو اسلام آباد پنڈی میں ہی علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کسی ایسی شخصیت کے پاس تھے جہاں جیمر لگے ہوئے تھے اور بہت لمبی ملاقات تھی۔ ظاہر ہے اس میں کوئی ریڈیو پر بات نہیں ہو رہی ہوگی، بلکہ یہ انتہائی اہم ترین ملاقات تھی۔ اور دوسری طرف مسلم لیگ نون والے 3/4 اکثریت کی بات کر رہے ہیں، بلکہ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے انہیں ایک ترمیم کے لیے یا ایک ترمیمی بنڈل کے لیے ساتھ دینے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ لیکن اب ایک اور منظر ہے کہ پاکستان میں بہت جلد شنگھائی کانفرنس منعقد ہونی ہے، اور یہ تب ہوگی جب اس میں شریک تمام لیڈرز، تمام بین الاقوامی شخصیات اپنے آپ کو پاکستان میں محفوظ سمجھیں گے، اور یہ گارنٹی صرف اور صرف افواج پاکستان دے سکتی ہے۔ شنگھائی کانفرنس صرف اور صرف فوج ہی منعقد کر سکتی ہے، یعنی نام بے شک کسی کا ہو، منعقد فوج ہی کرے گی۔ لیکن بات تو میں نے علی امین گنڈاپور سے شروع کی تھی، اور میرا خیال یہ ہے کہ 12-18 گھنٹے علی امین جہاں رہے وہاں ان کی جو ملاقات تھی ان میں بہت سارے موضوعات تھے، لیکن سب سے بڑا موضوع شنگھائی کانفرنس ہی تھی۔ وہ اچانک 12-18 گھنٹے بعد اعلان ہوا کہ وہ پہنچ گئے، پنجاب سے بخیر و عافیت واپس پہنچ گئے۔ اٹک کے پل تک تو سارا پنجاب ہے، پنجاب والوں نے جتنے بڑکیں ماری ہیں وہ ساری بے عمل ثابت ہوئی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مرکزی حکومت پی ٹی آئی کے ارکان کو گرفتار کر کے کیا کرے گی؟ یہ سوچنے والی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ سوچنے والی ملاقات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور سے کون شخصیت تھی جس کی ملاقات بھی اہم تھی اور جس میں باتیں بھی اہم تھی، اور ملاقات بھی طویل تھی۔ عملاً عمران خان پر اب کوئی کیس باقی نہیں رہا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا شنگھائی کانفرنس سے پہلے عمران خان کو چھوڑ دیا جائے گا، اور کیا اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے یہ یقین دہانی حاصل کر سکے گی کہ وہ پاکستان کی بہتری کے لیے شنگھائی کانفرنس پر کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جو پاکستان کی تعمیر و ترقی میں رکاوٹ پیدا کرتا ہو؟ ناظرین، میری رائے میں عمران خان اب خاصا بدل گیا ہے، بلکہ سلجھ گیا ہے اور ایک سلجھا ہوا سیاستدان ہے۔ اس نے جلسے کی التوا کی بات ان سے کی جن سے اسے کرنی چاہیے تھی۔ اس کے التوا میں حکومت کا کوئی کمال نہیں تھا، بلکہ اڈیالہ جیل بھی کسی کے کہنے پر کھلی تھی اور بند ہوئی تھی۔ آگے بہت سے معاملات اہم آئیں گے، اور میرا خیال ہے 30 ستمبر تک بہت کچھ بدل جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا،
اور مجھے بھی 0307500879 پر اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا. خدا حافظ.